بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن تھے جو سب اسلام پر قائم تھے، اور یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ حضرت کے قرن سے مراد نسل یا صدی ہے۔ ان نیک لوگوں کے بعد ایسے واقعات پیش آئے جن کے نتیجے میں لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ اس تبدیلی کا سبب اس روایت سے واضح ہوتا ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ذکر فرمائی ہے، اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور سو اور یغوث اور یعوق اور نصر کو بھی کبھی ترک نہ کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعض نیک آدمیوں کے نام ہیں۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جہاں وہ حضرات بیٹھا کرتے تھے وہاں بت بنا کر رکھ دو، اور ان کے وہی نام رکھ دو جو ان بزرگوں کے تھے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت بتوں کی پوجا نہیں ہوتی تھی۔ جب وہ لوگ فوت ہو گئے اور علم مٹ گیا تب ان کی پوجا ہونے لگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے یہی بت بعد میں عرب میں پوجے گئے۔ امام بن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں محمد بن قیس رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے فرمایا، یہ حضرات آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کے زمانے کے اولیاء کرام تھے۔ ان کے کچھ پیروکار بھی تھے جو ان کے طریقے پر چلتے تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے عقیدت مند پیروکاروں نے کہا، اگر ہم ان کی تصویریں بنا لیں تو ان کی یاد کی وجہ سے ہمیں عبادت کا شوق زیادہ ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے ان کی تصویریں بنائیں۔ جب یہ تصویریں بنانے والے افراد فوت ہو گئے اور ان کی جگہ دوسرے لوگ آ گئے، ابلیس نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارے باپ دادا ان اولیاء کرام کی عبادت کیا کرتے تھے اور انہی کی وجہ سے انہیں بارش ملتی تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے ان کی عبادت شروع کر دی۔ ابو المطہر سے روایت ہے کہ ابو جعفر بن باقر محمد باقر نماز پڑھ رہے تھے کہ حاضرین نے یزید بن محلب کا ذکر کیا۔ نماز سے فارغ ہو کر انہوں نے فرمایا، تم نے یزید بن محلب کا ذکر کیا تھا، وہ اس علاقے میں قتل ہوئے ہیں جہاں سب سے پہلے غیر اللہ کی پوجا ہوئی تھی۔ انہوں نے ود کے بارے میں فرمایا، وہ ایک نیک آدمی تھا جو قوم میں ہر دل عزیز تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو لوگ بابل میں اس کی قبر پر بیٹھ گئے اور بہت زیادہ غمگین ہوئے۔ جب ابلیس نے ان کا غم دیکھا تو انسانی صورت میں ان کے پاس آ کر کہنے لگا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ان صاحب کی وفات پر بہت دل گرفتہ ہو، تو کیا میں تمہیں اس جیسی ایک صورت نہ بنا دوں جو اس کی جگہ رکھی جائے اور وہ اس کی یادگار بن جائے؟ انہوں نے کہا، ہاں بنا دو۔ اس نے ود کا ایک بت بنا دیا۔ انہوں نے اسے چوپال میں رکھ لیا اور اسے یاد کرنے اور اس سے باتیں کرنے لگے۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ لوگ ود کو بہت یاد کرتے ہیں تو کہا، کیا میں تم میں سے ہر شخص کے گھر میں اس طرح کا ایک مجسمہ نہ بنا دوں جس کو دیکھ کر وہ اسے یاد کریں؟ انہوں نے کہا، ہاں بنا دو۔ اس نے ہر شخص کے گھر میں ایک بت بنا دیا۔ وہ اس کو دیکھ کر اللہ کے ولی وقت کو یاد کرتے تھے۔ جب ان کے بیٹے بڑے ہوئے تو انہوں نے آہستہ آہستہ ان کی عبادت شروع کر دی۔ چنانچہ سب سے پہلے جس مخلوق کی عبادت کی گئی وہ وقت بزرگ کا بت تھا۔ اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر بت کو پوجنے والی ایک الگ جماعت تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب طویل زمانہ گزر گیا تو انہوں نے تصویروں کی جگہ مجسم بت بنا لیے تاکہ زیادہ دیر تک قائم رہ سکیں۔ یعنی پہلے تصویریں بنائی گئیں، بعد میں تصویروں کے مٹ جانے کے خوف سے مجسمے بنائے گئے، بعد میں ان کی عبادت ہونے لگی۔ ان کے ہاں ان کی عبادت کے بہت سے طریقے تھے جن کا ذکر ہم نے تفسیر میں متعلقہ مقامات پر کیا ہے۔ حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ میں جو گرجا دیکھا تھا اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ اس کا نام ماریہ تھا۔ انہوں نے اس کی خوبصورتی کا ذکر کیا اور اس میں جو تصویریں تھیں ان کا ذکر کیا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا تو اس کی قبر پر مسجد عبادت گاہ تعمیر کرتے تھے اور اس میں یہ تصویریں بناتے تھے۔ اللہ کے ہاں یہ لوگ مخلوقات میں بدترین ہیں۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دیں، بیشتر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو۔ انہوں نے کہا کہ اے قوم، میں تم کو کھلے طور پر نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تک تم کو مہلت عطا کرے گا۔ جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی۔ کاش تم جانتے ہوتے۔ جب لوگوں نے نہ مانا، نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ پروردگار، میں اپنی قوم کو دن رات بلاتا رہتا، لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے۔ جب بھی میں نے ان کو بلایا کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور اکڑ گئے۔ پھر میں ان کو کھلے طور پر بلاتا رہا اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے لگاتار مینا برسائے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ تم کو کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح کی حالتوں کا پیدا کیا ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے 7 آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں اور چاند کو ان میں زمین کا نور بنایا ہے اور سورج کو چراغ ٹھہرایا ہے، اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے، پھر اسی میں تمہیں لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا، اور اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو پھرو۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ اے پروردگار، یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہو گئے جن کو ان کے مال و اولاد نے نقصان کے سوا کچھ نہیں دیا، اور وہ بڑی بڑی چالیں چلنے لگے اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور وہ ود اور سو اور یغوث اور یعوق اور نصر کو بھی ترک نہ کرنا۔ پروردگار، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو ان کو اور زیادہ گمراہ کر دے۔ آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب ہی غرقاب کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ اور پھر نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار، کسی کافر کو روئے زمین پر بسا نہ رہنے دے، اگر تو ان کو رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور نا شکر گزار ہوگی۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لائے میرے گھر میں آئے، اس کو تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا۔ اے نوح علیہ السلام، آپ زمین والوں کی طرف مبعوث ہونے والے پہلے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام شکر گزار بندہ رکھا ہے کہ آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں اور وہ کس حد تک پہنچ چکی ہے۔ کیا آپ اللہ کے دربار میں ہماری شفاعت نہیں کریں گے؟ نوح علیہ السلام فرمائیں گے، میرا رب آج بہت غصے میں ہے، اس سے پہلے کبھی اس قدر قدر و جلال میں نے نہیں دیکھا اور نہ آئندہ آئے گا۔ ہائے میری جان، آخر تک پوری حدیث بیان فرمائی۔ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو معبود فرمایا تو انہوں نے لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کو کہا اور یہ فرمایا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی بت، مجسمے یا طاغوت کی پوجا نہ کریں، اس کی وحدانیت کا اقرار کریں اور یہ تسلیم کریں کہ اس کے سوا نہ کوئی عبادت کے لائق ہے اور نہ کوئی رب ہے۔ صدیاں بیت گئیں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا قوم سے بحث مباحثہ چلتا رہا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان میں سے 50 برس کم 1000 برس رہے، پھر ان کو طوفان کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ اتنی یعنی طویل مدت گزر جانے کے بعد تھوڑے سے افراد ایمان لائے
جب ایک نسل کے لوگ مرتے تو وہ بعد والوں کو یہ وصیت کر جاتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانا، ان سے جھگڑتے اور ان کی مخالفت کرتے رہنا۔ جب کسی کا بچہ بڑا ہوتا اور اس کی باتیں سمجھنے لگتا تو باپ اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کرتا تھا کہ زندگی بھر نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانا، ان کی فطرت ایسی بن گئی تھی کہ جسے ایمان اور حق کی قبولیت کسی صورت گوارا نہ تھی۔ اس لیے نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا، لیکن اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر نازل کرو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اس کو تو اللہ ہی چاہے گا تو نازل کرے گا، اور تم اس کی طرح ہرا نہیں سکتے۔ یعنی عذاب لانا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی ہے جو کسی کام سے عاجز نہیں اور کوئی کام اس کے لیے مشکل نہیں۔ وہ جس چیز کو چاہتا ہے کن وہ ہو جاتی ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مزید مطمئن کرنے کے لیے فرمایا، میری خیر خواہی تمہیں کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، گو میں کتنی ہی تمہاری خیر خواہی کیوں نہ چاہوں، بشرطے کہ اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا نہ ہو۔ وہی تم سب کا پروردگار ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جسے آزمائش میں ڈالنا چاہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، وہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت سے محروم رکھتا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ غالب اور حکمت والا ہے، وہی جانتا ہے کہ کون ہدایت کا مستحق ہے اور کون گمراہی کے لائق ہے۔ اسی کی حکمت کامل اور اسی کی دلیل باطل شکن ہے۔